لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کے سامنے پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی ہمارا اسم معرفہ اور نکرہ کی ہم نے بات کی پچھلے لیکچرز میں، جس میں ہم نے ڈسکس کیا وسعت کیا ہوتی ہے، وسعت میں کسی بھی اسم کا نکرہ اور معرفہ ہونا۔ پھر اس میں ہم نے معرفہ اسماء کی اقسام دیکھی، اس میں اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ اور معرف باللام۔ معرف باللام کسی بھی نکرہ اسم کو ہم نے معرفہ بنایا، جیسے رجل کو بنایا، اور اس کے بعد ہم نے مسجد کو بنایا، مسلم کو بنایا، مسلمتن کو بنایا۔ اب تھوڑی سی اس کے بارے میں بات ہو جائے کہ یہ ایکچولی ہے کیا، یہ کس کا مجموعہ ہے اور اس میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ میں ایک ہی ورڈ لے لیتا ہوں، مسجدن۔ اس کے ساتھ اس کو میں اب، یہ اسم نکرہ ہے اس وقت، میں اس کو معرفہ بناتا ہوں۔ میں معرفہ اس کو کیسے بناؤں گا؟ اس کے لیے میں نے ایک الف کا اضافہ کیا اور میں نے ایک لام کا اضافہ کیا، تو اس سے ہوا یہ کہ یہ المسجد بن گیا۔ اب یہاں پہ سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل۔ ہم نے پڑھا تھا اگر الف پہ حرکت ہو تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے دوبارہ سے بات آ گئی، حمزۃ الوصل، ایسا حمزہ جو ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ لام، اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ لام تعریف، لام تعریف کیا ہوتا ہے کہ اس لام کے ذریعے اسم کو ایکچولی میں معرفہ بنایا جاتا ہے۔ اصل میں مسجد ان کو معرفہ لام کے ذریعے بنایا گیا، لیکن پرابلم پیش آ گئی۔ ایک پرابلم کیا پیش آئی کہ لام ساکن ہے، یہاں پہ لام ساکن ہے، اب اگر میں اس اسم کو پڑھنا چاہوں تو میں نہیں پڑھ سکتا، میں جتنا بھی کوشش کر لوں، کیونکہ شروع میں ساکن آ رہا ہے۔ میرے استاد جی نے ایک بہت پیاری اگزامپل دی اس کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے اسکول۔ اسکول کو کراچی کے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، وہ اگر وہ شروع میں چونکہ سائلنٹ ورڈ آ رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اسکول پڑھ دیتے ہیں اس کو، کہ آسانی کے لیے اسکول کر دیتے ہیں۔ اب انگلش میں اسٹیشن، اب اسٹیشن کو ہمارے پنجاب کے بھائی کیا کرتے ہیں، وہ ان سے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا تو وہ ایس کو سائلنٹ کر کے ٹیشن کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے پنجابی بھائی کئی دفعہ پنجاب میں اسکول کو زیادہ آسانی کے لیے کول کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر کولوں آ گیا۔ تو یہ میرے استاد جی نے بڑی پیاری اگزامپل دی کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو عرب نے کیا کیا، جب ان سے یہ نہیں پڑھا گیا تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کیا، جو الف بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اس ورڈ کو پڑھ سکیں۔ المسجد، اب یہ ورڈ پڑھا جا رہا ہے تو یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اب حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا حمزہ جو ملانے کے لیے ہے، تو یہ کبھی تو پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی تو پڑھنے میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھتا ہوں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ ھذا الکتاب، لیکن آپ اس کو ایسا نہیں پڑھتے، آپ قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں ھذا الکتاب، ھذا الکتاب، یا ہمارے سامنے سورہ بقرہ کے ایک ایگزامپل موجود ہے، ذالک الکتاب۔ اب آپ نوٹ کریں اس میں یہ جو الف ہے یہ سائلنٹ ہو رہا ہے، یہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے یہ خاموش ہے۔ اصل میں اس اسم کو معرفہ کس نے کر دیا؟ اس لام نے،
یہ جو لام بیچ میں آ رہا ہے یہ لام تعریف ہے. لام تعریف نے کتاب ان کو الکتابو کر دیا, تو ہم نے پیچھے سے ملا کے پڑھا تو یہ الف سائلنٹ ہو گیا. اور اس کی آگے مزید ڈویژن کیا ہے میں آپ کو کچھ ایگزامپل دوں گا, پھر اس کا پورا ایک نقشہ میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کروں گا. جو ان ویڈیو لیکچرز کو سن رہے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا میرا نمبر لکھا ہوتا ہے, آپ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں, آپ مشقوں میں حصہ لے سکتے ہیں. کوئی لیٹ بھی آتا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آدمی اگر پہلے لیکچر سے شروع کر رہا ہے اور وہ میرے ساتھ پہلے لیکچر سے جوائن ہونا چاہتا ہے تو وہ پہلے لیکچر سے جوائن ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہر آدمی کو گروپ کے ساتھ لے کر چلنا ہے, ہم سیپریٹ بھی چلیں گے, ہم سیپریٹ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کو دو ڈفرینسیشن بتاتا ہوں. یہ کیا ہے جی القمرو, اور یہ کیا ہے الشمسو. تو یہ ایک بہت میجر ڈویژن ہے کہ کچھ اسماء تو ایسے ہیں جن میں ہمیں لام سائلنٹ کرنا ہے, یعنی اس کو پروناؤنس کرنا ہے, اس کی آواز نکالنی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن میں ہمیں اس کو آگے ڈائریکٹ ملا کر پڑھنا ہے. تو ایسے اسماء جن کے اندر ہمیں لام کو بولنا ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں قمری حروف. وہ قمری حروف کون سے ہیں؟ وہ یہ کاف قمری حرف ہے, اور یہ کہلاتے ہیں شمسی حروف. شمسی حروف وہ ہوتے ہیں جن کو جب ہم الف لام کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر ہم لام کو سائلنٹ کر دیتے ہیں, انہیں کہتے ہیں شمسی حروف. ان کی ایک لسٹ موجود ہے. میرے استاد جی نے ایک جملہ بتایا جس کے اندر تمام قمری حروف موجود ہیں. حق کا خوف, عجب غم ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام قمری حروف ہیں, ان میں تمام قمری حروف موجود ہیں, اور ان کو انشاءاللہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے گا ان میں کون کون سے قمری حروف ہیں اور کون سے شمسی حروف ہیں. اس کی بہترین پریکٹس آپ اس طرح سے کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں, اسماء مبارکہ ہیں, ان میں سے شمسی اور قمری کو الگ الگ کر لیجئے گا. انشاءاللہ آپ کے سامنے شمسی اور قمری حروف آ جائیں گے. ہمارا وسط کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ یہ ٹاپک آگے مزید جب ضرورت پڑے گی تو واضح ہوتا جائے گا. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر سے جملے بنانا شروع کر دیں گے, اور انشاءاللہ ہم ان جملوں کو استعمال کریں گے تو ہم اب عربک انجوائے کریں گے. باقی میں ایک دو احادیث کی ایگزامپل دوں گا تاکہ ہمیں اب چاروں پہلوؤں سے ہم اسماء کو پہچان سکیں. دوبارہ سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اپنے لیے بھی دعا کیجیے, میرے لیے بھی دعا کیجیے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.